بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج دوسرا دور پڑھیں گے. کل ہم نے پہلا دور پڑھا تھا، یعنی پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا جو ہم موازنہ کرتے ہیں، تو اس میں کل ہم نے پہلا دور پڑھا تھا، آج دوسرا پڑھتے ہیں. تو ایوب خان کا میں نے کہا تھا کہ اس نے اقتدار سنبھالا. 1958 میں یہ اقتدار میں آیا، 1962 قائم بنایا. اس کے بعد 1969 میں اس طرح ہوا کہ پورے ملک کے اندر یہ جو پرائم منسٹر، یہ جو صدر ایوب تھا، اس کے خلاف احتجاج شروع ہوئے. جگہ جگہ پہ دھرنے ہوئے، لوگوں نے احتجاج شروع کیا. اور اس نے کیا کیا کہ 1969 میں استعفیٰ دیا، اور جنرل یحییٰ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس کو اقتدار اس کے حوالے کر دیا. پہلا پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ 1970 میں عام انتخابات ہوئے، اور یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ کے لیے پہلے انتخابات ہیں، اور کہا جاتا ہے بڑے صاف اور شفاف تھے. یہ جو انتخابات ہوئے، اس میں عوامی لیگ جو پارٹی تھی، اس کے سربراہ تھے شیخ مجیب الرحمان. اس نے 300 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے 160 سیٹیں لی. کتنی سیٹیں لی؟ 160. اور پیپل پارٹی جو تھی اس مغربی پاکستان میں، اس نے 81 سیٹیں لی. اب اس کا حق بنتا تھا کہ یہ گورنمنٹ بناتا، لیکن اس کے بارے میں بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ شیخ مجیب جو ہے غدار ہے، شیخ مجیب جو ہے ملک دشمن ہے. پروپیگنڈا کر کے یہ کہا گیا کہ اگر یہ وزیر اعظم بنا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اجلاس نہیں ہونے دیا اسمبلی کا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل یحییٰ خان نے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ عوامی لیگ والے غدار ہیں. تو مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کیا گیا. اس میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے، بڑا ظلم اور بڑی زیادتی کی گئی، اور پھر اور زیادہ نفرت بڑھ گئی، اور بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے مشرقی پاکستان سے، وہ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے. بین الاقوامی سطح پر جتنا میڈیا تھا، جتنے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، فوج ظلم کر رہی ہے مشرقی پاکستان میں. اور بین الاقوامی سازش کے تحت انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اس میں پاکستان کو شکست ہوئی. پاکستان کے 90,000 فوجی جو تھے وہ قید کر لیے گئے. اور اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان پھر مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد شملہ معاہدہ ہوا. اور شملہ معاہدے کے بعد یہ قیدی جو تھے پاکستان کو واپس کیے گئے. اور یہ معاہدہ، شملے میں یہ معاہدہ ہوا کہ بھائی ہم آپس کے جو معاملات ہیں ہم مل بیٹھ کر ان کو حل کریں گے. پھر اسی دوران چونکہ جب مشرقی پاکستان میں گڑبڑ جاری تھی، تو روس جو تھا وہ انڈیا کا ساتھ دے رہا تھا، امریکہ پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن امریکہ نے پاکستان کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیا. پاکستان کو شکست ہوئی، کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کسی جو سپر پاور ہے یا جو بھی ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس کے بعد بھی آزاد خارجہ پالیسی بنائی گئی، اور اسی طرح اسی دوران دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی گئی لاہور کے اندر 1974 میں، جس میں پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک کے سربراہ تھے وہ شامل ہوئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا بینک قائم کریں گے، ہم اپنی دولت وہاں رکھیں گے، ہم جو ہے سارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کریں گے. لیکن پوری دنیا کو پتا چلا کہ اس طرح تو اسلامی بلاک بن جائے گا. اس کے بعد 1975 میں دیکھیں آپ، شاہ فیصل کو قتل کروایا گیا. اور اسی طریقے سے جو بنگلہ دیش تھا، بنگلہ دیش کے اندر شیخ مجیب کو قتل کرایا گیا. اس کے بعد ضیاء الرحمن آیا، اس کو بھی قتل کروایا گیا. اور 1979 میں بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی دے دی گئی. اور اس کے بعد اسی دور میں 1973 کا آئین متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور یہ بہترین آئین تھا جس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اسی طرح سب کے حقوق کی بھی بات ہوئی، اور پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ رائج کیا گیا. اسی دوران پاکستان اسٹیل مل بنایا گیا. پہلی دفعہ قومی شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا.
मजदूर के लिए पहले तो कोई कानून कोई कायदा नहीं था, 8 घंटे मुकर्रर किए गए, उनके हुकूक की बात की गई, ज़री इस्लाहात की गई, लोगों को ज़मीनें दी गई। फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं तो 1977 में फिर इस दौर में इंतखाबात हुए। एक तरफ पीपल पार्टी थी, दूसरी तरफ कौमी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था। कौमी इत्तेहाद को शिकस्त हुई, पीपल पार्टी जीती, बड़ी ज्यादा सीटें इन्होंने ली। तो इन्होंने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इल्जाम लगाया कि भाई ये धांधली हुई है और ये पीपल पार्टी ने धांधली से ये इंतखाबात जीता है, मुल्क के अंदर हंगामे हुए, गड़बड़ हुई और कत्ल गारत हुई। तो इसका फायदा उठाते हुए 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने 1973 का जो आइन था उसको मुअत्तल किया और मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लगा दिया गया। और जब मार्शल लॉ लगा दिया गया उसके बाद इसने तो वादा किया था कि हम जल्दी इंतखाबात करेंगे, लेकिन उसके बाद आम इंतखाबात हुए 1985 में भी, वो भी गैर जमाती बुनियादों पर, और मोहम्मद खान जुनेजो जो था ये पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। और ज़ियाउल हक जो था उसने फिर सबसे पहले पीसीओ, पीसीओ का मतलब होता है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, पीसीओ पास किया और उसमें ये कहा कि ये जो आइन मुअत्तल किया गया था या आइन खत्म किया गया था या इसमें जो तरमीम की गई थी, किसी अदालत में या किसी भी फोरम पर इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और बाद में उसने इसी 1973 के आइन में 8वीं तरमीम की और उसमें खासकर 58(2)B जो शिक है उसका इजाफा किया गया। उसमें ये कहा गया कि सदर असेंबलियां तोड़ सकता है। तो इसकी वजह से फिर इस ज़ियाउल हक जो था इसने फिर 1988 में मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट खत्म कर दी और इसके बाद 17 अगस्त 1988 ही को ज़ियाउल हक एक फिजाई हादसे में शहीद हो गया। और फिर ये रूस ने अफगानिस्तान पर इसी दौरान 1979 में हमला किया। हमला जब किया तो रूस और अमेरिका जो थे ये दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, तो इसलिए पाकिस्तान जो था उसने फिर एक बार अमेरिका का साथ दिया। यहाँ मुजाहिदीन जो है वो तैयार किए गए और फिर 1990 में इस तरह होता है 90-91 में कि रूस जो है उसको शिकस्त होती है, वो अफगानिस्तान से निकलता है, रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और यहाँ से लेकर जहाँ तक भी ये उसकी छोटी छोटी रियासतें जो थी वो ख़त्म हुई, रूस से अलग हुई। और ये आज ही आप देखें तो यूक्रेन और रूस का एक इस वक्त लड़ाई जारी है। तो ये था जी दूसरा दौर जो मैंने आपको पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम आपको बताएंगे तीसरा दौर। ठीक है जी।